اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ بے شک حسین مصباح ہدایت اور نجات کا سفینہ، دنیا نجات کے سفینے کو کس تناظر میں پیغمبر نے بیان کیا، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، اسے دنیا سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، لیکن یہ ایک فقرہ کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ ایک فقرہ دنیا کا ہر صاحب نظر اور ہر انصاف پسند اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی انسانیت کو راستہ دکھانے والا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات پاک کے علاوہ کوئی نہیں۔ بظاہر امام 61 ہجری میں صدیوں پہلے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ناصروں کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے ایک باپ کا، ایک زمانے کا، ایک نسل کا خاتمہ کر دیا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ شادیانے بجے تو صحیح عصر عاشور کے بعد، لیکن حسین کے گلے پہ جب خنجر تھا تو گلے پہ خنجر، ادھر حسین کے گلے پہ خنجر آیا، ادھر کائنات میں حسین کی کامیابی کا ڈنکا بجا، اس لیے کہ حسین یہ وعدہ میدان منی سے کر کے کربلا آئے تھے۔ اور آج میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں کہوں، جوان بھی بیدار ہیں کہ حسین ابن علی کی کامیابی، امام کی کامیابی، امام کی شہادت سے پہلے علی اصغر نے مسکرا کے شادیانے جب تک دشمن میں بچتے، اس سے پہلے حسین کے اس کمسن مجاہد نے اپنے باپ کی فتح کا اعلان کر دیا مسکرا۔ لہذا یہ جو مسکراہٹ ہے لبوں پہ، یہ شعوری ہے، لاشعوری نہیں ہے۔ اگر یہ لاشعوری ہوتی تو تیر لگنے سے پہلے مسکرا دیتے، تیر لگنے کے بعد مسکرانا، اس کا مطلب شعور جاگ رہا ہے تحت شعور میں۔ اور یہی وجہ ہے وہ بچپنا جس کا شعور اتنا بلند تھا، اسی بچپنے نے ان چھوٹے بچوں کے تحت شعور میں کہیں نہ کہیں علی اصغر کی وہ محبت، آل محمد کی محبت، وہ کربلا والوں کی محبت ڈال دی۔ ظاہر ہے کافی وقت ہو گیا، 1 بجنے کو ہیں، آپ بیدار ہیں، لیکن ایک بات میں اپنے ان جوانوں سے جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے بھی، جو پڑھتے ہیں ان سے بھی، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک ماتم کرتے ہیں اور صبح کی نماز آپ کی قضا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وقت ہے، نماز پڑھیے، پھر آرام کر لیجئے۔ آپ مسلسل جاگتے ہیں، آپ نیند آتی ہے، لیکن اٹھیے 2 رکعت اپنی نماز واجب۔ یہ امام کا ماتم اسی نماز کے لیے ہے۔ حسین نے پیشانی اپنی جو کٹائی ہے وہ سجدے میں کٹائی ہے۔ شہادت کے بعد، شہادت سے پہلے امام کا سجدہ ہے، شہادت بعد میں ہے، سجدہ پہلے ہے۔ اسے آپ محسوس کریے، نمازیں قضا نہ ہونا چاہیے۔ جب بھی سوئیے 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے، پھر سوئیے، کوئی دقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا لحاظ کریے۔ اتنا وقت آپ دیتے ہیں، اگر ہم اپنے کو بدل ڈالیں تو دنیا بڑی تیزی سے بدل جائے گی، اور بڑی تیزی سے دنیا میں یہ غم
پھیلتا جا رہا ہے، غم نہیں بلکہ وہی ہدایت کا چراغ، وہ روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا اندازہ یہ ظاہر ہے جو بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، شاید وہ نہ محسوس کریں، جو 25-30 سال کے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی 20 سال 15 سال پہلے کیا حالت تھی دنیا میں۔ آپ کو پتہ تھا شیعت کہاں تھی، آپ کو پتہ تھا کربلا کتنے لوگ جاتے تھے۔ آج آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا اجتماع عاشور کو ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، وہ روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں یہ آسان نہیں ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، بڑی طاقت سے، پوری طاقت سے، پورے جذبے کے ساتھ، پوری محبت اور عشق میں ڈوب کے آپ ہاتھ مارتے ہیں سینے پہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں حسین نے انہی ہاتھوں پر، وہ جو ضعیفی کے ہاتھ تھے، اس پر جوان کا جنازہ اٹھایا ہے۔ اتنا وزنی لاشا جو علی اکبر کا تھا وہ نہ اٹھا، اور ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا وہ بھی نہیں اٹھا۔ حسین کمزور دکھائی دے رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں انا للہ، پیچھے ہٹتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ روز زیارت عاشوراء آپ پڑھتے ہیں، روز زیارت عاشوراء آپ پڑھتے ہیں، کیا ہیں وہ فقرات جانتے ہیں؟ حسین کا پورا گھر مار ڈالا گیا، سب ذبح کر ڈالے گئے، ایسے ذبح کیے گئے کہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے، تپش ہے، لو چل رہی ہے، گرمی ہے، بیویاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف جنازے پہ جنازے آ رہے ہیں۔ کبھی زینب سے پوچھا آپ نے؟ یہ مائیں اور بہنیں، رات میں آپ جاگ رہی ہیں، لیکن اندازہ کریے کہ شہزادی نے یہ امتحان، کتنا سخت امتحان تھا، کتنا سخت امتحان دیا ہے ان بیویوں نے۔ ظاہر ہے دروازے پہ نظر جمائے ہیں مقتل کے طرف، ادھر سے حسین کے ہاتھوں پہ لاشا آ رہا ہے، علی اکبر ساتھ ہیں، عباس ساتھ ہیں، لیکن جب عباس مارے گئے تو اب لاشا نہیں آیا، علم آیا ہے۔ بیویوں نے دیکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، شور ماتم بلند ہوا، بچوں نے کوزے پھینک دیے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ تڑپ کے ایک جملہ کہا، اے بچوں میں شرمندہ ہوں، ارے میرا چچا مار ڈالا گیا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم علی۔ خدا رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کی جب آزاداری پیش کی ہے، عالمی آزاداری، پوری دنیا کی آزاداری، تو اس میں جب ہندوستان کا نام آیا تو پہلے حیدرآباد کا نام آیا، پھر جلال پور کا نام آیا۔ دنیا میں پورے ہندوستان میں 2 علاقے دکھائے انہوں نے، یعنی مطلب نائجیریا، لبنان، یورپ، امریکہ، ہر جگہ پوری دنیا کی، پاکستان، کراچی، لاہور، ساری دنیا، پورا ایران، ہر جگہ کی جب آزاداری دکھائی گئی تو اس میں انہوں نے دکھایا حیدرآباد کے بعد جلال پور۔ اسے بچا کے رکھیے، لیکن آپ اندازہ کریں تہذیب ملحوظ نظر رہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہی ملائکہ آتے ہیں، یہی وہ ملائکہ ہے جو کربلا میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انبیاء کی نگاہوں کے سامنے حسین کے ہاتھوں پہ لاشا تھا، انبیاء کفے افسوس مل رہے تھے، علی پیچھے کھڑے۔ ایک منظر نظر آیا کہ جب علی اصغر ایک مرتبہ تیر ہرملہ کے سامنے ہے تو گلا آگے کبھی پیغمبر رکھ دیتے ہیں، کبھی علی رکھ دیتے ہیں۔ پھر شام غریبہ میں علی آئے، اے میری بہن، میری بیٹی زینب، ارے تم آرام کرو، ہم پہرا دیں گے۔ زینب دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بابا، ارے جب میرا اکبر مارا گیا تو آپ کہاں تھے؟ میرا 6 مہینے کا لال اصغر میرے بابا کے میرے بھیا کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا۔ ارے میرا جوان بھائی عباس فرات کے کنارے
बाजुओं को कटाए सो रहा था, आप ना आए। ये लम्हात गुजर रहे हैं 23 मुहर्रम कि ये निस्फ शब गुजर गई। अब आगे आने वाली ये 24 मुहर्रम, ये जानते हैं चौथा इमाम, बस 2 जुमले, चौथा इमाम, वो चौथा इमाम 25 मुहर्रम को उसकी शहादत है। हाँ, इसीलिए शायद अल्लाह ने इमाम को 35 बरस के बाद इसी मुहर्रम में बुलाया ताकि उसकी गुर्बत को याद किया जाए। अरे औरतों का काफिला, बीबियां असीर है, मेरा मौला कमर झुकाए करबला से शाम तक, कभी सर ऊंचा न कर पाया, पत्थर मारे जा रहे हैं, माँ और बहनों के सर खुले, मेरा आका दरबार से बाजार, बाजार से दरबार तक कमर झुकी है, सर झुका हुआ। जब किसी ने पूछा मौला ये बताइए कि सबसे ज्यादा मुसीबत आप पे कहाँ गुजरी, तो इमाम तड़प के कहते हैं अश्शाम अश्शाम अश्शाम, मुझ पर सबसे ज्यादा शाम सयाल वल्लदीना ज़लमू यमन कल्ब।